ایک نقطہ اور ذہن نشین رکھیں کہ رحم اور نفرت، رحم اور بدامنی، رحم اور اشانتی، رحم اور فتن و فساد، رحم اور جنگ و جدال، رحم اور قتل و قتال، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ بتائیے جو رحم دل ہوگا کبھی فتن و فساد کرے گا؟ ورنہ کہا جائے گا کہ یہ رحم دل ہی نہیں ہے۔ جو فتن و فساد مچائے اس کو کہا جائے گا یہ رحم دل ہے۔ گویا جو رحم دل ہوتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فتن و فساد نہیں پھیلاتا، فتن و فساد کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے تڑپ جانا، یہ رحم ہے۔ دلیل اس طرح، وان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیضۃ فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد میں لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ آپ رکے، ایک صاحب ذرا قریب ہی ایک جھاڑی تھی، جھاڑی میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جو لال چڑی کا تھا۔ ہمارا کہتے ہیں لال چڑی، چھوٹی چڑیا ہوتی ہے۔ اس گھونسلے کے اندر ایک بڑا خوبصورت انڈا رکھا ہوا تھا۔ انہیں انڈا بڑا اچھا لگا، انڈا لے کر لشکر میں آ گئے۔ لال چڑی جب اپنے گھونسلے میں آئی تو انڈا نہ پا کر سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ انڈا لے جانے والا انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ہوگا۔ اس لیے کہ ایک بات ذہن نشین کریں کہ جانوروں کے یہاں غلط اور صحیح کی تقسیم نہیں ہے، لیکن مفید اور مضر کی تقسیم ہے۔ جانور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مفید کیا ہے، جانور یہ سمجھتا ہے میرے لیے مضر کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ کیا ہے، میرے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ جانور سمجھتا ہے، لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ نہیں سمجھتا۔ تکلیف دینے والی چیز کون سی ہے، آرام دینے والی کون سی چیز ہے، یہ تقسیم تو ان کے یہاں ہے، یہ سمجھتے ہو، لیکن غلط کیا صحیح کیا ہے یہ صلاحیت ان کو نہیں دی گئی ہے۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ تکلیف مجھے جو پہنچی ہے انہی لوگوں میں سے کسی آدمی کے ذریعے پہنچی ہے۔ چڑیا اڑتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آئی، پھڑپھڑانے لگی۔ فجاءت الحمرۃ ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفع یرف مانے پھڑپھڑانا، پھڑپھڑانے لگی۔ کبھی آپ کے سر پر پھڑپھڑاتی، کبھی صحابہ کرام کے سر کے اوپر پھڑپھڑاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کو دیکھا، چھوٹی چڑیا ہے، اس کی یہ بے چینی، اس کا یہ اضطراب، اس کی یہ پریشانی دیکھ کر کے نبی کا دل تڑپ اٹھا۔ فرمایا ایکم فجا ہذہ، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے، کس نے درد مند بنایا ہے؟ بتائیے، یہ حدیث اگر موجود ہے تو پھر اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے والے اس حدیث کا جواب دیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو بے قرار دیکھ کر کے نبی کا دل بے قرار ہو گیا، نبی کا دل بے چین ہو گیا، اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ایکم فجا ہذہ، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے، کس نے درد مند بنایا ہے، یہ بے قرار کیوں ہے، یہ مضطرب کیوں ہے، یہ پریشان کیوں ہے، اس کی پریشانی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ فقال رجل من القوم، ایک آدمی اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول، لگتا ہے وہ چڑیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ انا اصبت لها بيضا، میں اس جھاڑی میں گیا تھا، وہاں سے اس کا انڈا لے آیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ارددہ، جاؤ یہ انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ بتائیے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بے قرار ہونے پر جو نبی بے قرار ہو جائے، بتائیے اس مذہب کے اندر رحم کا کتنا اعلیٰ تصور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کوئی مذہب اس طریقے کا اعلیٰ درجے کا رحم اپنی کتاب میں پیش کر کے بتائے۔
تو جو مذہب رحم کی تعلیم دے، جو نبی اتنا رحیم ہو، وہ بھلا بدامنی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟